آصفہ کی پہلی ملاقات حنان محتشم سے ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے جہاں وہ جاب کرتی ہے۔ آصفہ اور ہینا نے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے۔ بچپن سے ہی دونوں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا ہے۔ آصفہ کا بہت بڑا خواب ہے کہ وہ بہت جلد امیر بن جائے، اس کی وجہ سے لوگ اسے لالچی بھی سمجھتے ہیں۔ حنان محتشم اسے اپنی یہاں جاب کرنے کی آفر دیتا ہے جسے وہ فوراً سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتی ہے۔ ہینا اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ حنان کے پاس جاب نہ کرے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر ہفتے نئی لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، پر آصفہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، اس لیے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ سب مشہور کر دیا ہے۔ پر آصفہ کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جب رات 12 بجے کے بعد حنان محتشم اسے اپنے ساتھ ایک پارٹی میں چلنے کا کہتا ہے، پر اس کی بات سن کر آصفہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور جاب چھوڑنے کا کہتی ہے۔ تو محتشم حنان اسے بتاتا ہے کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر وہ جاب چھوڑتی ہے تو اسے 2 کروڑ جرمانہ دینا ہوگا۔ آصفہ یہ سب سن کر اس کے ساتھ چپ چاپ پارٹی میں آ جاتی ہے۔ پارٹی میں آ کر وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے جب ایک لڑکی کے ساتھ ایک آدمی زبردستی کر رہا ہوتا ہے۔ آصفہ اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اس آدمی سے بچاتی ہے۔ یہ سب محتشم دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کی جگہ وہ اس آدمی کے ساتھ جائے گی۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی پر اسپرے ڈال کر پلٹتی ہے تو کسی نے انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ اس اچانک ہوئے حملے پر آصفہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی ہے مگر وہاں کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ حنان اسے دیوار کے ساتھ پٹکتے اس کی جانب جھکا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ حنان نے اس کی کمر کو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ تکلیف کے احساس سے آصفہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی۔ آصفہ کے آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر اس بے رحم شخص کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ تمہیں تمہاری اس حرکت کی سزا ملے گی، اب تمہیں اس شخص کے پاس جانا ہوگا، حنان لال آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر آصفہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے اب اچھے انسانوں کے کیٹیگری سے بالکل نکال چکی تھی مگر حنان محتشم اتنا گھٹیا شخص ہوگا اسے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنی گھٹیا بات بول رہے ہیں؟ آصفہ کمر میں ہوتی شدید تکلیف کی وجہ سے بامشکل بول پائی تھی۔ حنان نے اسے جس جگہ سے دبوچ رکھا تھا وہاں اسے بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں گہری چوٹ آئی تھی جہاں اکثر اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ وہ درد برداشت نہ کر پاتے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اس کا آپریشن بتایا تھا جس کا خرچہ لاکھوں میں تھا۔ آصفہ آپریشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے زندگی بھر اسی درد کے ساتھ رہنے کا سوچا تھا۔ پین کلر لینے کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے سے درد نہیں اٹھا تھا مگر آج حنان محتشم کی بہرحمی نے پچھلی ساری کسل پوری کر دی تھی۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں مجھے۔ آصفہ کے الفاظ کی وجہ سے حنان کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ غصے میں کچھ بولنے ہی والا تھا جب وہ مزید درد برداشت نہ کر پاتے اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حنان نے سہارا دے کر اسے گرنے سے بچاتے اس کا خطرناک حد تک زرد پڑتا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا۔ جو چہرہ کچھ دیر پہلے گلابیاں جھلکا تھا ہر طرح کی بناوٹ سے پاک انتہائی دلکش لگ رہا تھا، اس وقت اس کا یوں مرجھا جانا حنان کو ڈسٹرب سا کر گیا تھا۔ اس کے گارڈ آصفہ کو اٹھانے کے قریب آئے تھے مگر اس کے اشارے کو دور رہنے کا کہتے حنان خود ہی آصفہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ منظر وہاں موجود کافی لوگوں کے لیے حیران کن بھی تھا۔ حنان محتشم کو کب سے ڈھکی چھپی لڑکیاں اچھی لگنے لگی تھی۔ شدید تکلیف کے احساس سے آصفہ کی آنکھ کھلی تھی، اس کی کمر ابھی بھی درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی لاتعداد آنسو اس کا چہرہ تر کر گئے تھے۔ ماما، بابا، ہینا، آصفہ نے اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف کی شدت سے تڑپتے پکارا تھا۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے اس گرد کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا۔ آصفہ کو گہرا شاک لگا تھا جب اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ رات کو ہوا تمام واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ وہ حنان محتشم کے ساتھ تھی اور وہ اسے کسی غیر مرد کے ساتھ جانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی آصفہ نے اٹھنا چاہا تھا مگر اس سے اٹھا نہیں گیا تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا، بمشکل تکیوں کے سہارے وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب اسے اپنے سر پر حجاب کے نہ ہونے کا احساس ہوا تھا اس نے تکیے کے پاس رکھا اپنا اسکارف اٹھا کر سر پر اوڑھتے نظریں گھما کر اس عالیشان کمرے کی جانب دیکھا تھا جس کی جہازی سائز بیڈ پر وہ اس وقت دراز تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرا اسکارف کس نے کھولا؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں حنان محتشم، خود کو دی جانے والی تکلیف میں بھی کبھی نہیں بھولتی۔ آصفہ خود سے عزم کرتی شدید تکلیف کے بعد وہاں سے اٹھی تھی۔
اس کا بیگ کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصفہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جب اندر ایک فل یونیفارم میں ملوث ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے بالکل ویسے ہی لگی تھی جیسی کل رات اناج کی تیاری میں وہ مدد کروا رہی تھی۔ میم آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اناج سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری اس گھٹیا باس سے بالکل نہیں ملنا، جانا ہے مجھے یہاں سے۔ آصفہ کا درد پھر سے شدت اختیار کر گیا تھا، اس لیے وہ زور سے چیخی تھی۔ میم آپ اس وقت اناج محتشم کے گھر میں کھڑی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ سب کر کے آپ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے اسی طرح سر جھکائے جواب دیا تھا، اوکے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز پین کلر لا دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ آصفہ سے اس وقت بھی اپنے حفاظ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت باہمت لڑکی تھی، اس لیے اب تک یہ تکلیف برداشت کیے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری میں کچھ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو اس لیے بھی حناج سر کی پرمیشن لینی ہوگی۔ ملازمہ اس مقام پر بھی بے بس ہوئی تھی، اس گھر میں حناج محتشم کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے یہ بات آصفہ کو سمجھانی چاہیے تھی۔ آصفہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دے جا کر۔ اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ اس نے کبھی اس شخص کو اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس نے ملازمہ کے ساتھ جانے کی حامی بن لی تھی۔ وہ بہت مشکل سے درد سے اٹھتی، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ ضبط کے احساس سے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ حناج کے روم کے سامنے پہنچے ملازمہ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ آصفہ مرے مرے قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ جب وہ اسے سامنے پوری اکڑ سے بیٹھا نظر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سگار تھا اور نگاہیں اندر داخل ہوتی آصفہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ سوٹ میں ملوث نقصد سے تیار بیٹھا تھا۔ اس کی زیبتن کی گئی ہر شے اس کی اونچی عمارت کا مبہوتہ ثبوت تھی۔ آصفہ نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا اس شخص کا وجیہ چہرہ نوچ کر رکھ دے۔ حناج کی نظریں سامنے کھڑی ملکیجے حلیے والی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس عام سی لڑکی میں ایسا خوش خاص تھا جو حناج محتشم کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، آصفہ نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس وقت وہ روم میں اس شخص کے ساتھ اکیلی تھی، اس سے الجھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اب اسے کوئی بات نہیں تھی کہ اس شخص سے یہ گھٹیا شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تم کل رات بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ اتنی نازک تو لگتی نہیں ہو کہ میری ذرا سی سختی برداشت نہ کر پاؤ۔ حناج اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آصفہ کو اس شخص کی بے رحمی پر اس سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس تک لے کر نہیں گیا، بلکہ اسے کمرے میں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس بے رحم ظالم شخص کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی کہ اب وہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی اس تکلیف کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا تھا، آصفہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں نوٹ بھرے انداز میں بولی۔ اس کا یہ رویہ، یہ انداز حناج کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے آصفہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کرتے سگریٹ کا سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آصفہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ دھواں منہ اور ناک میں گھس جانے کی وجہ سے اسے بری طرح کھانسی کا غلبہ ہوا تھا۔ کھانس کھانس کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ حناج خاموشی سے کھڑا اپنے سامنے عذاب میں متبلہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جب آصفہ نے لڑکھڑا جانے کی وجہ سے گرنے کے خیال سے بے اختیاری میں حناج کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے کوٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا، اس کی ہتھیلی کا لمس اپنے سینے پر عین دل کے مقام پر محسوس کرتے حناج کا بے حسی بھرا دل لمحہ بھر کو زور سے دھڑکا تھا۔ حناج نے اپنے دل کے اس عمل پر گھبرا کر آصفہ کی جانب دیکھا جو اس کی کیفیت سے انجان ابھی تک کھانس رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک لال ہو چکا تھا۔ اسے ذرا سا اندازہ نہیں تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو کن احساسات میں مطلع کر گئی ہے۔ حناج اسی احساس کے زیر اثر آصفہ کے قریب ہوتا اسے نرمی سے سنبھالتے بازو اس کی کمر کے گرد حامائل کیا تھا، مگر اپنی کمر پر اس کا ذرا سا لمس بھی آصفہ کی چیخیں نکال گیا تھا۔ چھوڑو، آصفہ کے لب پھڑپڑائے تھے۔ تم پین کلر کیوں لینا چاہتی تھی؟ احساسات اور ایموشنل سے آ رہی وہ شخص عارفہ سے اتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آصفہ کا ایک پل میں بدلا رویہ نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ میری مرضی، آخر آپ کو پرابلم کیا ہے مسٹر حناج محتشم؟ میں آپ کی امپلائیوں کو زرخیر باندھی نہیں جو جب آپ کا دل چاہے گا مجھے اپنے قریب کریں گے، جب آپ کا دل چاہے گا کسی غیر مرد کے آگے ڈال دینے کی بات کریں گے۔ میرے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں تھی۔ آصفہ اپنے گرد بنا اس کی بھاؤں کا سار توڑتی چلائی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حناج محتشم پر طاری اس کا سارا فضول ٹوٹ رہا تھا۔ وہ فوراً آصفہ کو خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ اسے اچانک کیا ہوا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں جا پایا تھا۔ یہ عام سی لڑکی حناج محتشم کو کچھ لمحوں کے لیے بالکل ہپنوٹائز کر گئی تھی، جو کہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی۔
میرے امپلائز میں کسی کی جرت نہیں کہ ایسی کوئی حرکت کرے جو تم نے کی۔ پارٹی میں آئے مہمان کے ساتھ حناد کے لہجے کی ساری نرمی غائب ہو چکی تھی۔ وہ آسفا کے غصے بھرے لہجے میں جوبن بھڑکتے ہوئے بولا تھا، آپ نے دیکھا بھی تھا وہ گھٹیا شخص اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں مجھے تمام مردوں کی غیرت تو مر چکی تھی، مگر میں انسانیت ختم نہیں کر پائی۔ میں کسی کے ساتھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ منظر یاد آتی ہے، آسفا کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ ایسی تھی، جب بولنے پر آتی تھی تو کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ یہاں سب ایسا ہی چلتا ہے، آئندہ ایسی کوئی فضول حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حناد نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ آسفا اس کے سردوں سے پار لہجے پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بحث بڑھ رہی تھی اور اسے اب زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ سر، اگر آپ کا کام ختم ہو گیا ہو تو کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ آسفا کے اب قدرے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ حناد اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار بآسانی دیکھ پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی اتنی فکر ہو رہی تھی، مگر وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ جا سکتی ہو تم، باہر ڈرائیور موجود ہے، تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ حناد سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا تھا، تھینکس سر، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ آسفا ہی کیا جو کسی کا احسان لے لے، جب اس کے پورے تکلیف سے بے ہوش ہونے کے باوجود اس شخص کی انسانیت نہیں جاگی تھی تو پھر اب یہ سب کرنے کا کیا مطلب تھا؟ لیکن وہیں آسفا کا یوں منہ پر ہی کیا جانے والا انکار حناد محتشم کو تو آگ بھگولا کر گیا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم میری بیوی نہیں سیکرٹری ہو، دوبارہ مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ ہی جاؤ گی، ورنہ یہیں رہو۔ حناد اس کی کلائی دبوچ کر اس کا رخ واپس اپنی جانب موڑتا۔ جس انداز میں بولا تھا، آسفا کچھ لمحوں کے لیے میوٹ ہو گئی تھی۔ وہ بیویوں والے نخرے کر رہی تھی یا نہیں، مگر شوہر کی طرح حکم وہ خود چلا رہا تھا۔ آسفا اس وقت اسے بالکل کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اس کا چہرہ تکلیف برداشت کرتے کرتے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اوکے سر، آسفا کمزور سی آواز میں اس کی بات مانتے ہوئے بولی تھی۔ اس میں شاید اب لڑنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ حناد نے اس کی کلائی آزاد کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ حناد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حناد نے غصے میں سامنے پڑی کرسی کو لات مارتے دور اچھال دیا تھا۔ اس کو اچانک سے اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب تک نہ جانے کتنی لڑکیاں کس حد تک اس کے قریب آ چکی تھیں، مگر کسی لڑکی کے بارے میں ایسا فیل نہیں کیا تھا جیسا آسفا کے حوالے سے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ حناد رستے میں ہر آئی شے کو ٹوکر میں اڑاتا دروازے میں موجود باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تمہارا پین ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے، آج تو ریسٹ کر لو۔ کہیں اب تمہارے کانٹریکٹ میں یہ بھی تو شامل نہیں کہ تم چھٹی بھی نہیں کر سکتی؟ اینا کو زرد چہرے کے ساتھ آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر خفگی سے بولی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آسفا کے اس بہرحم باس کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ ابھی مینیجر کی کال آئی ہے، آج آفس جانا بہت ضروری ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے اب یہاں بھی انکار کر کے میں اس شخص کو خود کو ذلیل کروانے کا ایک اور موقع نہیں دے سکتی۔ آسفا نے اپنا گاؤن پہنتے اور حجاب پہننے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اب اس کے گھٹیا لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھی کہ وہ کس قدر گرے ہوئے لوگ تھے، یہ وہ اس دن دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنا پرس اور فائل اٹھائے بے دلی سے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی ہر طرف ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ آج آفس میں شہر کے تمام بزنس مین کی شرکت تھی، اس لیے تمام لوگ زور و شور سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ آسفا کو اس کی ڈیوٹی بتا دی گئی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھرتے اس جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے آج پورے دن سائے کی طرح حناد محتشم کے ساتھ رہنا تھا، ابھی بھی اس کے آفس میں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ آسفا بری طرح تپ گئی تھی اس بات پر، مگر اس کی بے بسی یہی تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی ڈیوٹی سب سے زیادہ مشکل لگی تھی۔ وہ دروازہ کھلتے ایک طرف رکھے صوفے پر براجمان ہوتے آسفا نے آفس کے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی، جب اچانک اس کے اندر اس کی شریر آتما جاگ اٹھی تھی۔ ہمیشہ وہ لوگوں کا ناک میں دم کرتی آئی تھی، کبھی کسی کے آگے نہیں دبی تھی، تو پھر حناد محتشم کے ٹارچر کے آگے ہار کیوں مانتی؟ تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اسے اپنے اندر کی آسفا کو جگانے کا۔ آنکھوں میں شرارت اور انتقام کی بھوک لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے نفاست سے سجے اس عالیشان آفس کا کباڑ خانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی ایک شے اس کی جگہ پر نہیں چھوڑی تھی، تمام قیمتی ڈیکوریشن پیس توڑ کر رکھ دیے تھے، چیئرز گرا دی تھی، ٹیبل پر موجود تمام چیزیں بزمین بوس ہو چکی تھی۔ اس بات سے انجان کہ اس کا یہ کارنامہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہوتا کسی اور کی آنکھوں تک بآسانی پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ مل کر اس کباڑ خانے میں 2-3 سیلفیز لیتی بہت خوشی سے آفس سے نکل آئی تھی۔ آفس آتے چہرے پر جو مایوسی دکھائی دے رہی تھی نا، وہ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ حناد محتشم پر تو اپنی بڑات نہیں نکال پا رہی تھی،
مگر اس کے آفس کا اتنا برا حال کر کے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ میٹنگ کی ساری ارجنٹمنٹ کانفرنس روم میں رکھی گئی تھی، کسی بھی گیسٹ نے حناد کے آفس کے اندر نہیں جانا تھا۔ یہ جان کر آصفہ کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ حناد محتشم کو سب کے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھنے کی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی، مگر اپنی لائف کی چھوٹی سے چھوٹی آرگنائز طریقے سے رکھنے والا اپنے پیارے آفس کا بگڑا حال دیکھ کر اب وہ کیسے آ کے گولے کی طرح پھٹنے والا تھا۔ آصفہ یہ دیکھنے کی شدید خواہشمند تھی۔ حناد کو اندر سے اندر آتا دیکھ کر آصفہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب وہ اپنا پسندیدہ منظر دیکھنے آ رہی تھی جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ آصفہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق حناد کے آتے ہی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ اس کے اتنے جوش بھرے انداز پر حناد نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا دردی مائل چہرہ حناد محتشم کے ماتھے پر فکر کی لہر دوڑا گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی، اسے خود کو تکلیف دے کر اتنا اچھا کیوں لگتا ہے۔ حناد یہ سب سوچ کر رہ گیا تھا۔ گڈ مارننگ اس کی جانب سے نظریں پھیرتے حناد آفس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے آتی آصفہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جو سامنے لگے مرر سے حناد بآسانی دیکھ پایا تھا۔ یہ حسین مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بھی پل بھر کے لیے مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ آصفہ کی مسکراہٹ تھی ایسی اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ سر وہ آفس، وہ لوگ ابھی آفس کے باہر ہی تھے جب اندر سے حناد کا آفس بوائے ہانپتا باہر نکلا تھا۔ وہ حناد کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے آفس کی جو حالت اس وقت بنی پڑی تھی، اس نے پورے عملے کو اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا۔ واٹ ہیپن؟ حناد اس سے سوالیہ نظروں سے گھورتا اندر کی جانب بڑھا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر حناد کے پیچھے آتے مینیجر اور باقی سارے لوگ گہرے شوق میں جا چکے تھے۔ انہیں لگا تھا اب ان پر یہ قیامت نازل ہونے والی ہے، مگر ان سب کے پیچھے کھڑی آصفہ سچویشن کا بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ جب حناد محتشم کے بولے جانے والے الفاظ لمحے کے لمحے اندر تمام صورتحال کو بدل کر رکھ گئے تھے۔ آپ جائیں سب اور جا کر گیسٹ کے ویلکم کی اچھے سے تیاری کریں، اور مس آصفہ آپ یہیں رکیے۔ حناد کی بات پر سب 5 سیکنڈ کے اندر وہاں سے غائب ہوئے تھے، جبکہ آصفہ اونک بنی اپنی بازی خود پر ہی الٹ جانے پر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سینے پر ہاتھ باندھے حناد دروازے کے ساتھ چپکے کھڑی آصفہ کو گھورتے دیکھ کر بولا، کیا مطلب سر؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آصفہ اس کی آنکھوں کا سر تاثر دیکھ کر خوف کے مارے فوراً اپنے جرم سے انکار رہی ہوئی تھی، جس کے جواب میں حناد نے بنا کچھ بولے آفس کی دیوار پر لگے کیمرے کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اس کی کارگزاری اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ آصفہ پر گھڑوں پانی آن گرا تھا۔ وہ اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی بھلا؟ آئی ایم سوری، ہاتھ باندھے چہرہ جھکا مجرموں کی طرح بولتی وہ حناد کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ حناد محتشم کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ تم نے تو پھر میری پسندیدہ ترین چیزوں کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ اب خود ہی بتا دو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ حناد کی نگاہیں کانچ کے ٹکڑے ٹوٹے ہوئے ڈیکوریشن پیس پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ آصفہ کا دل چاہا اپنی اس قدر بےفقانہ حرکت پر اپنا سر ہی پیٹ لے۔ بلا وجہ اس جلاد سے الجھنے کی کیا سوجی تھی اسے؟ بیٹھے بٹھائے اس نے بھیڑوں کے جھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اسے تو اس حرکت پر سوری کرتے ہوئے بھی عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تمہاری سزا بھی مجھے ہی تجویز کرنی ہوگی۔ حناد کسی کو بخش دے، یہ بات اس کی شان کے خلاف تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے سیاہ بایا میں اپنے نازک وجود کو چھپائے کھڑی آصفہ کو پورے دماغ سے گھورتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آصفہ اس کے دیکھنے کے انداز اور آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے خوف زدہ ہوتی الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی۔ یہ احساس سے عاری بحث انسان کبھی کبھی اتنا عجیب بیہیو کرنے لگ جاتا تھا کہ آصفہ اسے سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ میں نے سوری بولا تو ہے آپ کو۔ آصفہ نے اس کی جانب اپنے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتا مگر ناکام رہی تھی۔ مگر میں معاف نہیں کیا کرتا، سزا دیتا ہوں۔ حناد اس کے ایک ایک قدم پیچھے ہٹانے پر مزید 2 قدم آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک آصفہ پیچھے ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تھا، مگر اب فرار کی راہ ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھاگنا ناممکن ہے، تم اب میری مرضی کے بغیر مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اگر ایسا سوچو گی تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی یہ۔ اس کی حجاب سے پھسل کر چہرے پر آئی لٹ کو ہاتھ بڑھا کر چھوتے اس کے پنک اسکارف کے حالے میں مکیش چہرے کو دیکھتا ہوا حصہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور پل پن حناد محتشم کو ہمیشہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے روک دیتا تھا۔ آصفہ نے اس کی انگلیوں سے اپنے بال آزاد کروانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے حناد نے اپنے دوسرے ہاتھوں میں جگڑتے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس چکر میں وہ اس کے کافی قریب بھی آ گیا تھا۔
سر پلیز، آسا نے اس کی حرکتوں سے باز رکھنا چاہتا، مگر حنا محتشم اس کے قریب آتے ایک مختلف روپ اختیار کر لیتا تھا، جس روپ کو وہ ہمیشہ اپنے سامنے لانے سے بھی خوفزدہ رہا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ اسکارف کے اندر ڈالتے حنات کی انگلیاں اس کے ماتھے کو ٹچ کر رہی تھیں۔ آسا نے کرنٹ کھاتے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی ڈھیل پڑتی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ حنات بھی ایک دم ہوش میں لوٹا تھا۔ آسا کی خطرناک حد تک لال ہوتی رنگت اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئی تھی۔ آپ جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں نا، مجھے منظور ہے، میں نے غلطی کی ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، آسا اس سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حنان نے ایک نگاہ اس پر ڈالتے واپس اپنی خالی باہوں کو دیکھا تھا، جس میں کچھ لمحے پہلے مقید لڑکی کھڑی تھی۔ تمہیں اس میٹنگ کے دوران میرے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ حنان اسے یکٹک دیکھتے کیا سزا تجویز کر گیا تھا، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی اہم ترین میٹنگ میں آج تک اس نے کسی کو انٹرفیئر ہونے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ آسا کو بھی اسٹاف کے لوگوں سے اس بارے میں علم ہو چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حنا محتشم اسے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش میں اپنے ہر نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اسے حکم جاری کرتا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہاں رہ کر وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ یہ وہی حنا محتشم تھا جو ان پیار محبت کے کمزور ترین جذبوں کا شکار ہونے سے سب سے زیادہ خوفزدہ رہتا تھا اور انہیں اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو دعوت دے رہا تھا۔ جس انسان کو کبھی کوئی ہرا نہیں پایا تھا، ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر آنے والے وقتوں میں وہ خود ہی کو ہرانے والا تھا۔ خوش آمدید سر، ویلکم سر۔ حنات کے اسپیشل گیسٹ آ چکے تھے۔ حنات سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا جب اس کی نظر گیسٹ کو بکے پکڑاتی آسا پر پڑی تھی۔ جس طرح ان تمام مردوں کی نگاہیں آسا کے شفاف چہرے پر پڑ رہی تھی، اس نے حنات کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ جو مرد عورتوں کو نمائشی شے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ آج خود ایک اجنبی عورت کے لیے اتنا پروٹیکٹیو ہو رہا تھا۔ یہ آج کی تاریخ کی سب سے بڑی انوکھی بات تھی۔ آسا دوسرا بکے لے کر گیس کی جانب بڑھی تھی جب حنات اس کے سامنے آتا بکے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ جاؤ یہاں سے اور اوپر جا کر میرے آفس میں بکھری گئی ہر شے ترتیب سے رکھو۔ حنات دانت پیستا بولتا اسے حیرت کے شدید جھٹکے سے دوچار کر گیا تھا۔ سر مگر آپ نے ہی تو کہا تھا مجھے تو آپ کے ساتھ۔ آسا نے اس کی سنائی جانے والی سزا یاد دلائی تھی اسے، جو اس وقت شدید تیش کے عالم میں وہ سب فراموش کر چکا تھا۔ مگر میں ہی اب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے۔ حنات اتنے امپورٹنٹ گیسٹ کی موجودگی فراموش کی پوری طرح سے آسا کی جانب متوجہ تھا، جو وہاں موجود ہر انسان کے لیے انتہائی بے یقینی کی بات تھی۔ آسا کے خود پر گڑی لال آنکھوں سے خوف آئف ہوتی خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حنات اسپیشل گیسٹ چودھری ہاشم کی شاطر نگاہوں سے یہ منظر محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ حنات محتشم کی کسی لڑکی کے لیے اتنی فکر یہ عام بات تو نہیں تھی۔ ہمیشہ دوسروں کی کمزوریوں کو استعمال کرتے آنے والے حنات محتشم کی اپنی بھی ایک کمزوری تھی۔ یہ جان کر چودھری ہاشم کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنا عجیب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آخر یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے یہ؟ کبھی کہتا ہے ساتھ رہو، کبھی کہتا ہے یہاں کیوں کھڑی ہو، اپنی ہی کئی بات پر پلٹ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اتنا بڑا بزنس مین کیسے رہا ہے یہ الٹے دماغ کا شخص۔ آسا حنات کے عجیب و غریب رویے سے زش ہو چکی تھی۔ اس کا روپ اس نے پارٹی والے دن دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد اسے حنات محتشم سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، مگر اب اس کا ایک بار پھر بدلتا رویہ آسا کو مزید کنفیوز کر گیا تھا۔ اس انسان کی حقیقت کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حنات محتشم اور باقی ارکان کی میٹنگ جاری تھی۔ ارد گرد اسٹائلش لباس پہنے کھڑی ان سب کی پیئر دوسرے مالکان کو لجانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمیشہ ان محفلوں کا حصہ رہنے والا اور عورتوں کو ایسے ہی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والا حنات محتشم کا دل آج کیوں اس محفل سے اچاٹ ہو رہا تھا، وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا رویہ میٹنگ میں موجود تمام افراد ہی نوٹ کر رہے تھے، مگر بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ حنات کے غصے سے وہاں بیٹھا ہر شخص بہت اچھے سے واقف تھا۔ جب کافی دیر بعد چودھری ہاشم نے یہ غصہ کرنے کی جرات کر ہی لی تھی۔ کیا ہوا حنات صاحب؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سب خیریت تو ہے نا؟ میٹنگ اتنی رنگین ہے، جس تتلی پر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کے سبت کر دی جائے گی۔ ذرا تھوڑا خوش مزاجی تو دکھائیے ہمیں، خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں ہم سب۔ چودھری ہاشم نے حنات کی جانب مڑتے انتہائی خوش دلی سے اسے مخاطب کیا تھا، جس کے جواب میں اسے حنات کے ساتھ تاثرات کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چودھری صاحب، آپ اپنا دھیان دیں،
دن بہ دن مارکیٹ میں آپ کے شیئر گرتے جا رہے ہیں. ایسے نہ ہو ان رنگین تتلیوں پر دھیان دیتے دیتے بہت جلد روڈ پر آنا پڑ جائے. حنان نے جوابی وار کرتے چودھری ہاشم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا. باقی سب کے چہرے پر استدعائیہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ حنان کی بات اچھے سے سن چکے تھے. لیکن چودھری ہاشم کو تو اب جیسے حنان ہاشم سے منہ کی کھانے کی عادت ہی ہو چکی تھی. اپنی بے عزتی کروانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا تھا. ویسے حنان صاحب آپ کی وہ سیکرٹری نظر نہیں آ رہی. اگر وہ بھی میٹنگ روم میں ہوتی تو یہاں کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو جانا تھا اور ساتھ ہی آنکھوں کو بھی کافی حد تک ٹھنڈک مل جانی تھی. ویسے بھی یہ سیکرٹری نما شے ہوتی ہی اسی قابل ہے. چودھری ہاشم کی زبان ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی تھی، مگر اس بار اس نے حنان کے بارے میں نہیں بلکہ آصفہ کے بارے میں غلط استعمال کیا تھا. وہ کیسے سن پاتا؟ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا شخص. میری سیکرٹری ان سب کے جیسی نہیں ہے. اس کے بارے میں دوبارہ کوئی بکواس کی نا تو جان سے مار دوں گا. حنان ہاتھ بگولا ہوتا ہاشم کو زوردار مکہ رسید کرتا. کرسی کے ساتھ ہی سر بل پیچھے گر گیا تھا. حنان سر پلیز کام ڈاؤن. حنان کا خاص آدمی سجاول بھاگ کر قریب آتا. حنان کو دوبارہ چودھری ہاشم پر ہاتھ اٹھانے سے روک گیا تھا. چودھری ہاشم سمیت کوئی بھی اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھا. ایک معمولی سی سیکرٹری کے بارے میں کہی بات پر ایسا ریئیکشن کوئی بھی حنان محتشم سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا. نکال باہر پھینکو اسے یہاں سے. آئندہ یہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. حنان محتشم باقی تمام لوگوں کے سامنے نیچے کھڑی کرسی سے اڑتے چودھری ہاشم کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتا راہ میں آئی ہر شے کو ٹھوکر سے اڑاتا باہر کی جانب پڑ گیا تھا. اف میرے خدا، مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو اس جلاد کے آفس کو میں نے بگاڑ کر رکھ دیا. بلکہ اس سے بھی زیادہ دماغ میرا تب خراب ہوا تھا جب زیادہ پیسوں کی خاطر یہاں جاب کرنے کا سوچا میں نے. کتنی بڑی بے وقوف ہوں نا میں، ایڈیٹ کہیں کی. آصفہ خود کو ہی کوسنے اور گالیاں دینے میں مصروف تھی جب حنان گھر سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا. آصفہ سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی. وہ بالکل ایک کارنر پر کھڑی تھی، اس لیے حنان کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی. آصفہ جو اس کے تاثرات دیکھ کر ہی خوفزدہ ہوئی تھی. اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے اس نے ٹیبل پر رکھی ہر شے زمین بوز کر دی تھی. آصفہ نے حیرت سے آگے پھاڑے یہ سب دیکھا تھا. ابھی اتنی مشکل سے تو اس نے یہ سب سیٹ کیا تھا. اس شخص کو دوبارہ دورہ پڑا تھا کیا؟ آصفہ اپنی محنت کو یوں ضائع ہوتا دیکھ کر خفگی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی. مگر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی. اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا باقی چیزوں کی طرح اسے بھی اٹھا کر پٹک دے. سر پلیز کول ڈاؤن، ہم اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیں گے. سجاول حنان کے کافی قریب ہونے کی وجہ سے اس کے غصے کی شدت کو اچھے سے سمجھتا تھا، اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے آیا تھا. سجاول چلے جاؤ یہاں سے. حنان غصے سے دھاڑا تھا جس پر سجاول کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا تھا. ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر سامنے پڑے لکڑی کے ٹیبل پر مسلسل زوردار ضربے لگا تو شدید اضطراب کی کیفیت میں دوسرے ہاتھ سے کنپٹی سے لاتا آپے میں نہیں لگ رہا تھا. آصفہ کو اس کے ہاتھ میں لرزش محسوس ہوئی تھی جس کا مطلب تھا وہ غصے کی آخری حدود کو چھو رہا تھا. اس کی حالت دیکھ کر آصفہ کو لمحے بھر کے لیے اس پر رحم آیا تھا. تب تو اچھا بھلا تھا، اب اچانک کیا ہوا ہے اسے؟ آصفہ زیر لب بڑبڑاتی اس کی جانب بڑھی تھی. اس کے شدید غصے میں ہونے کے باوجود وہ اپنے قدموں کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پائی تھی. آصفہ کو اس کی حالت سے خوف کے ساتھ ساتھ اب طنز بھی آنے لگا تھا. وہ دبے پاؤں چلتی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی. سر، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آصفہ کے لب ابھی ہلے ہی تھے جب حنان نے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے غصے کے عالم میں بنا دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا جو چکنا چور ہوتا کے حصوں میں بڑھ گیا تھا. جس کے ساتھ ہی سنائی دیتی نسوانی چیخ پر حنان نے حیرت سے آنکھیں کھولے مڑ کر دیکھا تھا. کچھ فاصلے پر آصفہ کو اپنا خون آلو زخمی پیر پکڑے نیچے بیٹھا دیکھ کر حنان کا دماغ پوری طرح الٹ چکا تھا. وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا. غصے میں وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو نقصان پہنچا چکا تھا. اس کے پھینکے گئے گلاس کے کانچ کا ٹکڑا آصفہ کے پیر میں کھپ کر اسے زخمی کر گیا تھا. آر یو اوکے؟ حنان اس کے پیر سے نکلتا خون دیکھ کر مزید پاگل ہوا تھا. اسے اب اپنی کنڈیشن پر شدید غصہ آنے لگا تھا. وہ ہمیشہ سے غصے کا تیز رہا تھا مگر اس طرح اپنا کنٹرول کبھی نہیں کھویا تھا اس نے جسے وہ آج کر رہا تھا. وہ اپنے دل و دماغ تک پہنچنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کیونکہ اس سے زیادہ خطرے کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی. مگر یہ لڑکی اسے اس قدر افیکٹ کیوں کر رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے معاملے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا؟ اس خیال کے آتے ہی حنان محتشم کی روشن پیشانی معتدل شکلیں واضح ہوئی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم اپنے جلالی روپ میں لوٹتا آصفہ کو خون خون نگاہوں سے دیکھتا اس کے مقابلہ میں بیٹھا تھا جو پیر سے نکلتا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پیر میں ابھی تک کانچ کا ٹکڑا کھپا ہوا تھا.
جس کی تکلیف کے احساس سے آسما کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ حناد کے انداز پر آسما مزید خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ کتنا بے حس انسان تھا وہ، اس کی وجہ سے وہ اتنی بری طرح سے چوٹ لگی تھی، مگر ہمدردی دکھانا تو دور کی بات، الٹا وہ اسے بات پرس کر رہا تھا۔ آسما اس کی بات کا کوئی جواب دے بغیر تکلیف سے بھیگتی آنکھوں کو جھکائے رومال نکال کر اپنے کانچ کے گپے زخم پر باندھتی اس کے سامنے سے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ واٹ نانسینس، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کانچ اندر ہی ہے اور تم نے اس کے اوپر اتنا کس کر باندھ دیا ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ وہ شدید تکلیف کے باعث اٹھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب حناد اس کا پیر پکڑتا رومال کھول کر دور پھینک چکا تھا۔ آسما نے آنکھیں پھاڑے بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ حد درجہ مغرور اونچی آنکھ رکھنے والا امیر کبیر رئیس اس کے پیر کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ یہ بات آسما سمیت دروازے میں کھڑے سجاول کو بھی بہت بڑے شک میں مطلع کر گئی تھی، جو حناد کی فکر میں بس اسے دیکھنے آیا تھا، مگر غصے میں وحشی درندہ بن جانے والے اپنے باس کو اس روپ میں دیکھ کر اس کو بھی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ کچھ حد تک مطمئن ہوتا وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آسما نے اپنا پیر اس سے آزاد کروانا ہی چاہتا جب اس پہلے ہی حناد اسے پیدر پہ جھٹکے دیتا آگے ہو کر وہاں اٹھاتا ایک طرف رکھے صوفے کی جانب پڑ گیا تھا۔ آسما منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کا اصلی روپ کون سا تھا؟ وہ ہر باری الجھ کر رہ جاتی تھی۔ اس کے اعتراض پر حناد نے بھی آگ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آسما خوف کے مارے روتی رنگت کے ساتھ چہرہ ہی جھکا گئی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھا دے حناد سائڈ ٹیبل سے پیسے بال نکالتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ آسما کو لگا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہوئی کہ تب آخر یہ چیز چاہتا کیا تھا۔ ایک طرف وہ اسے ایسے گھرتا تھا جیسے آنکھوں میں نگل لے گا، اور دوسری جانب اس کا اتنا کیئرنگ انداز۔ آسما حقیقت میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کے سلوٹ زدہ کشادہ پیشانی پر بکھرے گھنے سیاہ بال، اتنے تنے نکوچ اور گردن میں لٹکتی چین، آسما کی نگاہیں ان میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ میرے آفس میں کیا کر رہی تھی تم؟ حناد نے اس کے پیر میں کھپے اچھے خاصے سائز کے کانچ کے ٹکڑے کا معائنہ کرتے کافی خدرے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ آپ ہی نے بھیجا تھا سب صاف کرنے کے لیے؟ آسما تکلیف کی وجہ سے بھیگی آنکھ اور خوف سے کپکپاتی آواز میں بولتی۔ حناد محتشم کے دل پر ایک بار پھر گہرا حملہ کر گئی تھی۔ حناد نے سختی سے خود کو سرزش کرتے اگلے ہی لمحے آسما کے پیر سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکال دیا تھا، جس کے ساتھ ہی شدید تکلیف کے مارے آسما کی دل خراش چیخ کمرے کی فضا میں گونج گئی تھی۔ اس نے بے اختیاری حناد کے مضبوط کندھے پر اپنی نازک ہتھیلی کھپاتے بہتی آنکھوں کے ساتھ درد کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اپنے کندھے پر محسوس ہوتی اس کی ملائم ہتھیلی کا لمس حناد کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ہتھیلی کو سختی سے اپنے کندھے سے دور جھٹکتے اس نے آسما کے پیر پر بینڈیج لگاتے لال آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ میں نے روم صاف کرنے کو کہا تھا، یہاں بسیرا کرنے کو نہیں۔ آج تو بہت معمولی چوٹ آئی ہے، آئندہ اگر میری غصے کی کنڈیشن میں میرے قریب آئی نا تو اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ حناد اس کی تھوڑی سختی سے اپنی مضبوط گرفت میں دبوچتا اس سے آگ اگلتی نگاہوں سے وارن کر کے اگلے ہی لمحے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ آسما کتنی ہی دیر وہاں سے ہل نہیں پائی تھی۔ یہ وحشی انسان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پاگل تو ہے ہی، ساتھ میں مجھے بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو میرا پیر بری طرح سے اس نے زخمی کر دیا، اوپر سے سوری بولنے کے بجائے مسٹر اتنا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دھمکی دے کر گئے۔ ہائے، میں مزید اس کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈنا ہی ہوگا، ورنہ اس نے مجھے اوپر پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے۔ آسما دلی دل میں بڑبڑاتی صوفے کا سہارا لیتے وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ سر پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ سجاول حناد کو حرام شے کی چوتھی بوتل اٹھاتا دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا، جس پر حناد کی جناب سے ملنے والی گوری پر سجاول کے قدم وہیں جم گئے تھے، اور وہ بے بسی سے اس وجاہت کی شکار کو دیکھ کر گیا تھا جو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر رہا تھا۔ سجاول اس کے بہت قریب رہنے کے باوجود اس کے اضطراب کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ نہ جانے اس کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اب تک اس درد اور تکلیف سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے کامیاب بزنس مین در حقیقت اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا، سجاول کے سوا یہ کوئی بات نہیں جانتا تھا۔ حناد محتشم کی زندگی میں نہ کوئی ایسا انسان تھا جو اسے سنبھالتا، اس کے درد کو بانٹتا، کیونکہ حناد محتشم نے کبھی کسی کو اپنے اتنے قریب آنے جو نہیں دیا تھا۔ اسے یہ ساری دنیا اور اس کا ہر فرد فریب سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ حناد محتشم میں سب سے بڑا خلا یہی تھا کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کر پایا تھا، یا شاید اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا خوف تھا
حنان محتشم کی بے حسی اور سنگدلی کے چرچے اس کے پورے سوشل سرکل میں پھیلے ہوتے۔ سرکل کی تمام لڑکیاں ہر پارٹی میں اس کے گرد منڈلاتی پائی جاتی تھی، جس کو اس نے کبھی گھاس نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، کبھی تنگ آ کر اپنے اندر کی تنہائی سے گھبرا کر اس نے کچھ حسیناؤں کو اپنے ساتھ لا کر وقت ضرور بتایا تھا۔ ان کو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر معاوضہ دینے کے بعد اس نے آج تک مڑ کر ان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس سے بھی اس کو سکون نہیں مل پایا تھا، بلکہ اس کے اندر کا اضطراب مزید بڑھ جاتا تھا۔ وہ بالکل پستیوں میں گرا ہوا انسان تھا جسے صرف سکون کی تلاش تھی، مگر وہ اب تک اس میں ناکام رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ حرام شے کی بوتل پوری آدھی خالی کر چکا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے سجاول آنکھوں میں نمی بھرے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ موبائل نکال کر ایک نمبر پر ڈائل کرتے اس کے چہرے پر حنان محتشم کے لیے کچھ کر گزرنے کی چمک واضح تھی۔ آصفہ گہری نیند میں تھی جب تکیے کے قریب رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ ہینا کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے اسے ساؤنڈ آف کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی گہری نیند میں تھی، مگر مسلسل سر کے نیچے ہلتے فون نے اس کی نیند میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ اوف اللہ جی، یہ اس وقت بھی کوئی کال کرنے کا ٹائم ہے؟ اللہ ہدایت دے بس ان لوگوں کو۔ آصفہ زیر لب بڑبڑائے بنا کھلے موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کرتی فون کان سے لگا گئی تھی۔ مس آصفہ، میں حنان سر کا اسسٹنٹ سجاول بات کر رہا ہوں۔ سجاول کی آواز سن کر آصفہ کا دماغ دھک سے اٹھ چکا تھا۔ باس کیا کم تھا جو اب اس کا ملازم بھی رات گئے کال کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ گھٹیا شخص، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ بنا اس بیچارے کی ایک بات سنے آصفہ غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ اسے حنان محتشم سمیت اس کے دفتر میں کام کرتا ہر فرضی کریکٹر لیس اور گھٹیا لگتا تھا، جن کے لیے لڑکیاں ان کی راحت کے سامان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ دیکھیے مس آصفہ، میری بات ایک منٹ سن لیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کو کال کرنا مناسب نہیں ہے، مگر مجھے حنان سر سے متعلق آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سجاول نے اس کی شدید قسم کی بدتمیزی کے باوجود بہت اچھے سے جواب دیا تھا، لیکن آصفہ سلطان کو اپنی نیند سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ اس کی نیند خراب کی گئی تھی، وہ بھلا کیوں سنتی حنان کے بارے میں اس کے آدمی کی کوئی بات؟ یہ کون سا وقت ہے ضروری باتیں کرنے کا؟ صبح میں آفس آؤں گی، جو بولنا ہے بول دینا۔ اب دوبارہ مجھے کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آصفہ اس بری طرح بھڑکتی ہوئی کال کاٹ گئی تھی، جبکہ سجاول ہکا بکا سا موبائل اسکرین کو گھورتا رہ گیا تھا۔ اس نے حنان کی آنکھوں میں آصفہ کے لیے جو احساس دیکھا تھا وہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکے کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی حنان کی آنکھوں میں یہ تاثر نظر آ گیا تھا، مگر آج شام کو ہوئے واقعے نے اس کا شک بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ حنان اس لڑکی کے لیے کچھ نہ کچھ فیل کرنے لگا تھا۔ شاید یہ لڑکی تھی جو اس بگڑے اور بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لا سکتی تھی، کیونکہ آصفہ سلطان باقی تمام لڑکیوں سے مختلف تھی جو حنان محتشم کی ذرا سی توجہ ملنے پر اس کے پاؤں میں آ گری تھی، جو اپنے اندر عورت ہونے کے رتبے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اور شاید آصفہ کا یہ گریز اور شرم حیا حنان محتشم کو اٹریکٹ کر چکا تھا۔ سجاول اس کی فیملی کو حنان نے ہمیشہ ہر موڑ پر سپورٹ کیا تھا۔ اسے برے اور اچھے دنوں وقتوں میں حنان نے بڑا بھائی بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا، تو وہ بھلا کیوں پیچھے ہٹتا اسے ایسی اذیت اور درد میں گھلے رہنے کے لیے؟ سجاول اب کسی بھی طرح آصفہ کو حنان کے قریب لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آصفہ کی دوبارہ آنکھ لگی تھی جب ایک بار پھر سے وائبریٹ ہوتا موبائل اسے غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ اسے جتنی اپنی نیند پیاری تھی، لوگ اتنا ہی اس کی نیند کے دشمن بنے ہوتے، اور سب سے بڑا دشمن تھا حنان محتشم۔ اب بھی اس کا نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کال کاٹ کر فون سوئچ آف کر دے، مگر اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ پاگل انسان غصے میں آ کر اس کے گھر میں ہی آن دبکتا، اس لیے ناچار آصفہ کو کال اٹینڈ کرنی پڑی تھی۔ میں نے ڈرائیور بھیجا ہے، ابھی اور اسی وقت میرے پاس آؤ۔ حنان کی بہت گمبھیر آواز آصفہ کی 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی جب پیر میں لگی چوٹ میں درد کی وجہ سے اس کی کرہا نکل گئی تھی۔ میں اس وقت کیوں آؤں وہاں؟ آصفہ کا کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، مگر بہت مشکل سے خود کو روکتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کیونکہ یہ تمہاری جاب کا حصہ ہے، کیا ہر بار کانٹریکٹ میں لکھا یاد کروانا پڑے گا مجھے؟ حنان کی سخت وحشتناک سرگوشی پر آصفہ کا وجود خوف سے لڑک اٹھا تھا۔ لیکن اس ٹائم آپ کو کیا کام ہے مجھ سے؟ آصفہ کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں یہاں ہونی چاہیے تم، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا۔